کہ یہ پوری سازش تھی، اور اس میں پی ٹی آئی کے جو بانی پی ٹی آئی صاحب ہیں وہ اس میں شامل تھے، اور ان کا سب سے بڑا جو ہٹ لسٹ پہ تھے وہ پاکستان آرمی تھی۔ کیا وہ ملک میں بغاوت کروانا چاہتے تھے؟ وہ بالکل بغاوت کرانا چاہتے تھے، وہ خانہ جنگی کرانا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ عوام نکلے اور ان کے گلے پڑ جائے۔ انہیں کہا مجھے بھی یہ پورا یقین ہے کہ یہ اپنی ہماری آرمی ہے، یہ اپنے لوگوں پہ گولی تو نہیں چلا سکتی کسی صورت میں بھی۔ تو ان کا یہی تھا کہ ان کو اس حد تک کر دیں اور اس حد تک خانہ جنگی لے آئیں کہ یہ بے بس ہو جائیں، اور ان کو بانی صاحب کو اوپر چڑھ کے یہ بیٹھ جائیں، وہی پرانا وہ ڈکٹیٹرشپ والا صدام حسین والا یا کرنل قذافی والا یا وہ والا ماڈل جو ہے وہ لے کے آ جائیں۔ اور اس کا ایک تھی، آج بھی وہ اسی ہٹ درمی پہ قائم ہے، اور وہ سیکورٹی رسک ہے اس ملک کے لیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر انہیں ذرا سا موقع ملا وہ یہی کچھ کریں گے بالکل۔ تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں 1.5 سال ہو گیا، پھر ان پہ کیوں کیسز کنکلوڈ نہیں ہو رہے ہیں، کیوں ان کو سزائیں نہیں دی گئی ہیں؟ سر دیکھیں نا، کیسز اس لیے کنکلوڈ نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ کا عدالتی نظام 142 اس میں سے 130 پہ آپ ہیں، 130 پہ آپ کے ججز کا بڑی معذرت کے ساتھ ان کی ذاتی پسند ناپسند ہے ان کا۔ میں نے آپ کو کہا اور انہی چیف جسٹس صاحبان کے حوالے سے کہا کہ وہ بہت بڑی بڑی سیٹوں پہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے، اور ان کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا۔ وہ اب ان کے بچے، ان کی مسز جو ہیں، بیویاں جو ہیں، وہ اگر پی ٹی آئی کے جلسوں میں ڈولوں پہ جو ہے خوش و خرم ہوتی ہیں، اور بچے جو ہے منہ پہ جھنڈے پی ٹی آئی کے بنا کے ادھر جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے پھر گھر بھی جانا ہوتا ہے نا۔ تو اس سے بڑی بدقسمتی ہماری اور کیا ہے کہ جس سے مرضی پوچھ لیں، جس جج کے پاس کیس لگتا ہے لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ کیا آئے گا، یہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا یا حکومت کے حق میں آئے گا۔ پیپلز پارٹی بیچاری تو اس میں کسی کھاتے ہے نہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پیپلز پارٹی کے حق میں آئے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو کبھی نہ عدلیہ میں اپنا گروپ بنایا، نہ بیوروکریسی میں بنایا، نہ فوج میں بنایا، نہ کسی اور جگہ۔ پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی ہے کہ ملک کے ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کریں اور ملک آگے بڑھے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یہ ایک دوسرے کی بڑی روایتی حریف سمجھی جاتی تھی، وہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے کہ جنہوں نے ان حریفوں کو حلیف میں تبدیل کر دیا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نا ملک کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیتی ہے۔ آج اگر ہم پنجاب میں مشکل صورتحال میں ہیں نا، تو ہمارے ان فیصلوں کی وجہ سے ہے، لیکن فیصلے ہمیں لینا پڑے مجبوری میں کہ اگر وہ ہم نہ لیں، جیسے میں اسی الیکشن کی آپ کو مثال دیتا ہوں نا، کہ ملک کی جو حالت تھی آپ کے سامنے تھی، الیکشن ہو گیا، صحیح ہوا غلط ہوا، اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، کوئی الیکشن ایسا ہوا ہی نہیں ہے جس پہ سب نے کہا ہو یہ ٹھیک ہوا ہے۔ ہر الیکشن پہ الزامات تو لگے ہیں نا، تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو الزامات لگتے ہیں، ویسے تو نہیں لگتے۔ اب بندہ کہے کہ اس میں تو الیکشن ہو گیا، 3 پارٹیز آ گئیں سامنے، پی ٹی آئی، اپنا نون لیگ، پیپلز پارٹی۔ اب کسی دو نے اکٹھا ہونا تھا، ایک کوئی بھی حکومت بنا نہیں سکتا تھا۔ پی ٹی آئی تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ اکٹھا ہونے کے لیے تیار تھی۔ شروع میں کچھ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے اس میں کیا بھی، کوشش کی کہ ان کو بھی راہ راست پہ لایا جائے اور وہ ملک کے لیے کچھ کریں، بجائے اس کے کہ وہ پتھر اور پیٹرول بم اور اسی پہ لگے رہتے ہیں اور اپنی اداروں پہ حملہ وار ہوئے رہتے ہیں۔ تو کچھ کیا، وہ تو نہیں مانے نہیں انہوں نے۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ پیپلز پارٹی چپ کر کے بیٹھ جاتی کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے نہیں کسی کے ساتھ شامل ہونا، جب ہم نے پرائم منسٹر نہیں بننا، ہم نے چیف منسٹر نہیں بننا، تو ہم کیوں کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے کیا ہوتا، گورنمنٹ نہ بنتی، 3 مہینے بعد پھر الیکشن ہوتے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال تھی تو کسی طرح ملک جو ہے 3 مہینے بعد کے الیکشن کا متمل نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر اگر یہ پیپلز پارٹی کرتی تو سارے میڈیا اور سارے کہتے کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ ظلم کیا۔ پیپلز پارٹی نے اس ملک کی مجبوری میں نون لیگ کو قبول کیا، ان کو ساری سیٹیں دیں، خود عینی عہدوں پہ آ گئے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پی ڈی ایم کے دور میں بھی آپ کابینہ کا حصہ تھے اور مولانا فضل الرحمان اس حکومت کا بڑا کلیدی حصہ تھے، پھر وہ کیا وجوہات تھیں کہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اتنا دور ہو گئے؟ مولانا صاحب کا جو گلہ تھا نا، وہ اس الیکشن پہ تھا، اس الیکشن کے گلے کی وجہ سے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے دور ہو گئے۔ اور وہ اگر پی ڈی ایم والی اس گورنمنٹ میں دیکھیں تو اس میں مولانا صاحب نون لیگ کے زیادہ قریب تھے، پیپلز پارٹی کے زیادہ قریب نہیں تھے۔ گو ہم اس کولیشن میں تھے، کیبنٹ میں تھے، لیکن مولانا صاحب کی قربت جو ہے وہ زیادہ نون لیگ کے ساتھ تھی۔ الیکشن میں ان کا یہ
گلا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہوا اور فری اینڈ فیئر نہیں ہوا. اس میں نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا کیا کردار؟ ان کا خیال ہے کہ نون لیگ اس کی بینیفیشری ہے اور اس الیکشن میں جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کیا گیا. مولانا صاحب کا یہ خیال ہے جس وجہ سے پھر وہ نون لیگ سے دور ہو گئے. یہ جو پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب کی ایک دفعہ ناک سے لکیریں نکلوا دی تھی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کے بعد اگر مولانا صاحب کو اس وقت منا لیا جاتا، اس وقت ساتھ حکومت میں شامل کر لیا جاتا، تو آج جتنا مشکل ہو گیا تھا انہیں منانا، قائل کرنا، اس سے بچا جا سکتا؟ نہیں، مولانا صاحب نے اصولی موقف لیا. دیکھیں نا، جب وہ نہیں مان رہے تھے تو لوگوں نے اس میں سے بھی نکالنا شروع کر دیا، یہ ہے وہ ہے فلانا. وہ باتیں کرنے والی نہیں ہے یہاں پہ. تو آپ کو پتہ ہے بس ذرا سی بات پہ جو ہے اپنا موڈ ہوتا ہے نا، جس طرف چیز کو. انہوں نے اصولی موقف لیا. جن چیزوں پہ وہ سمجھتے تھے ان کی رائے نہیں بنتی تھی، انہوں نے کہا میں نہیں اس پہ کروں گا. ٹھیک ہے، ہماری رائے شاید بنتی ہو اس پہ، لیکن چیزیں تو جمہوریت میں پھر اسی طریقے سے چلتی ہیں نا کہ سارا جس پہ کنسنسس ہو وہ کرنا چاہیے. پھر مولانا صاحب نے کچھ باتیں جو ہے وہ ہماری مان لی، کچھ ہم نے مولانا صاحب کی مان لی اور ایک اچھا وے آؤٹ اس میں سے نکل آیا. ابھی مولانا صاحب کے ساتھ سارے معاملات سیٹل ہوئے، وہ ترمیم کے لیے رضامند ہوئے، آپ کا ساتھ دیا، تو کیا کوئی پاور شیئرنگ کے بھی معاملات طے پائے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، نہ مولانا نے کوئی ڈیمانڈ کی کبھی. جو میں ایک دو میٹنگز میں تھا، میرے سامنے مولانا صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. مولانا صاحب نے اپنے اصولی موقف پہ انہوں نے بات کی کہ یہ چیز ایسے نہیں، یہ میں نہیں مانتا، یہ اس کو اپنی رائے، ان کی پارٹی کی رائے تھی اس میں. اور نہ کبھی انہوں نے کہا کہ میں کوئی وزارتیں لینا چاہتا ہوں یا میں کوئی اور عہدہ اپنی پارٹی کے لیے لینا چاہتا ہوں یا میں گورنمنٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یا نہ ہماری طرف سے کوئی ہوا کہ آپ گورنمنٹ میں شامل ہوں، آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جب آپ کا اتحاد ہوا نون لیگ کے ساتھ تو اس وقت پلان یہ ہوا تھا کہ شروع میں آپ لوگ آئینی عہدے لیں گے، پیپلز پارٹی کو آئینی عہدے ملیں گے، اور اس کے بعد پھر وزارتیں بھی وفاق میں بھی ملیں گی، پنجاب میں بھی ملیں گی، اور اسی کے لیے شاید جو وزارت خارجہ ہے وہ خالی رکھی گئی کہ وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب آئیں گے. تو یہ کب ممکن ہوئے گا کہ وفاق میں پیپلز پارٹی وزارتیں لے رہی ہوگی اور پنجاب میں بھی ان کو اچھی وزارتیں ملیں گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ اپنا بلاول صاحب کے لیے وزارت خارجہ رکھی گئی نا. بلاول صاحب آپ وزارت خارجہ نہیں آئیں گے، بلاول صاحب آپ وزیر اعظم ہی آئیں گے انشاءاللہ اس ملک کے. وہ جو آپ کا ووٹر آپ کا نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی وجہ سے مایوس ہو کر پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا، اس کو واپس پیپلز پارٹی میں لانے کی کیا اسٹریٹجی آپ کے پاس؟ دیکھیے، ایک تو سب سے بڑی یہ ہے نا کہ اللہ نے انہیں ایک بہت اچھا آفس دے دی ہے پنجاب میں، یہ گورنر ہاؤس کی صورت میں، اور آپ خود اس کے گواہ ہیں، پورا لاہور اس کا گواہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہیں دونوں سائیڈوں سے، شملہ پہاڑی والی سائیڈ سے بھی اور مال روڈ سے بھی. جدھر جس کو آسان پڑتا ہے اس سے اندر آ جائے.